حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے اوپر چلنے کا عزم انسان کے دل میں ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایمان والے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک سارے اعمال کا، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حضرت شیخ محقق شاہ محمد عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اصول دین سے اصل اور عظیم اور تمام حدیثوں میں جامع ترین اور مفید ترین ہے۔ بعض حضرات تو اسے علم دین کا تہائی حصہ کہتے ہیں، اس لحاظ سے کہ دین قول، عمل اور نیت پر مشتمل ہے۔ یہ سارا کا سارا دین جو ہے یہ قول، عمل اور نیت پر مشتمل ہے، اس لیے نیت جو ہے یہ دین کا ایک تہائی حصہ ہے۔ اور بعض حضرات نے اسے نصف علم دین قرار دیا ہے، یعنی آدھا علم دین جو ہے وہ تو صرف نیتوں کے متعلق ہی ہے۔ اس اعتبار سے کہ اعمال دو قسم کے ہیں، ایک عمل بالقلب ہے اور دوسرا عمل بالجوارح ہے۔ ایمان والا جو ہے اعمال جو کرتا ہے وہ دو طرح کے اعمال کرتا ہے۔ ایک وہ اعمال ہیں جو اعضاء کے ذریعے کیے جاتے ہیں، ہاتھ کے ذریعے، پیروں کے ذریعے نیکیاں کی جاتی ہیں، زبان کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، چل کر پھر کر۔ اور بعض اعمال وہ ہیں جو دل سے کیے جاتے ہیں، قلب سے کیے جاتے ہیں، اور قلب سے کیے جانے والے اعمال میں نیت سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس بنا پر عمل اس نصف علم سے متعلق ہوگا، بلکہ دونوں نصفوں میں بہت زیادہ۔ دراصل نیت ہی قلبی، جسمانی اور جملہ عبادات کی اصل بنیاد ہے۔ اگر اس اعتبار سے اسے تمام علم کہیں تو یہ مبالغہ بھی درست ہو۔ ہمارا دین جو ہے یہ پورا کا پورا جو ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارے دین کے اندر جو ساری اہمیت ہے وہ نیت کی۔ ہم جو کچھ بھی اعمال اپنے اعضاء سے کر رہے ہیں وہ بھی ہماری نیت کے اوپر موقوف ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ خصائل اور شمائل اور عادات اور عبادات کا پورا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے، جو انسانیت کی فلاح اور سعادت کا نصاب کامل بھی ہے اور مکمل ضابطہ حیات بھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہراہ سنت ہر خطرے سے معمون اور ہر شائبہ نقص سے پاک ہے۔ اس لیے ہماری سعادت اور کامرانی اور دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کریں اور ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ اور جب حق تعالی کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے پر محبوبیت کا انعام دینے کا وعدہ بھی ہے، یعنی ایک انسان کو، اللہ کے بندے کو اللہ کی محبوبیت کیسے ملتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے پر اللہ کی محبوبیت ملتی ہے۔ جب یہ وعدہ ہے اللہ کی طرف سے تو حکم ربانی کا تقاضا بھی ہے کہ ہمارے تمام اعمال، فرائض، واجبات، اوامر، نواہی کی تعمیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کی نیت سے ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی کا ہر کام جو ہے وہ اس نیت سے ہو کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، کیونکہ اس میں اللہ کی محبوبیت ہمیں مل رہی ہے اور محبت کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آداب اور خصائل اور سنن عادیہ کو بھی شعار زندگی بنانا یہ محبت کا تقاضا ہے۔ محبت کا دعویٰ ہے تو اس دعوے کا تقاضا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آداب کو، تمام عادتوں کو، خصائل کو، سب کچھ جو ہے زندگی کا جو ہے حصہ بنایا جائے، اور اس میں بھی اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اور عزم ہونا چاہیے کہ ہم جو زندگی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو لا رہے ہیں یہ صرف اس لیے لا رہے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں لا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں۔
تاکہ ہمارا ہر عمل انشاءاللہ مقبول بھی ہو اور عند اللہ محبوب بھی ہو، اللہ کے نزدیک اس کو پسندیدگی کا درجہ بھی ملے، محبت بھی اللہ کی ہمیں اس سے ملے گی، اور اللہ کے ہمیں اس کو قبولیت بھی ملے گی، یعنی اس کے اوپر ہمیں بے انتہا اجر بھی ملے گا۔ دنیا میں پاکیزہ زندگی کا سبب بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چلنا جو ہے یہ ایمان والے کے لیے دنیا میں پاکیزہ زندگی کا سبب ہے، اللہ کی طرف سے اس کو پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی ہے، اور آخرت میں کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت گرامی کی بدولت میزان عمل میں گراں بہا اور گراں قدر بھی ہوتا ہے۔ میزان عمل میں ایک ایک سنت کا جو وزن ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا، اور یہ نیت اور عزم ایک اختیاری امر ہے، انسان کا اختیار ہے اس کے اوپر کہ وہ یہ نیت اپنی مرضی سے کرے، کسی نے اس کو روکا نہیں ہے، کسی نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما ہے، اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے اپنی نیتوں کا رخ جو ہے وہ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کی محبوبیت کو حاصل کرنا ہو، اس کی طرف اپنے رخ کو موڑ لیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف اپنی نیتوں کا رخ موڑ لیں۔ اور امر اختیاری کا ہر شخص مکلف ہے، بھئی جس چیز میں کوئی تمہیں روکنے والا نہیں، تمہیں اپنا اختیار ہے، تو اب تم سے جو ہے اس کا سوال بھی کیا جائے گا، جب تمہیں اس چیز کا یعنی اختیار دیا گیا تھا تو تم نے اس کو اختیار کیا کیوں نہیں، اب تمہیں جواب دینا پڑے گا، تم نے اپنی مرضی سے اختیار کرنے سے منہ پھیر لیا، اس لیے اس پر سزا ملی۔ اس لیے سنتوں کو چھوڑنے والا جو ہے وہ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہ مکلف تھا ان سنتوں کو اختیار کرنے کا، اس کے اوپر ضروری تھی ان سنتوں کو اختیار کرنا، اس نے اپنی مرضی سے انہیں چھوڑا ہے، یعنی اس نے اپنی مرضی سے اللہ پاک کی ناراضگی کو مول لیا ہے، اس لیے اللہ پاک اس سے ناراض ہے۔ تو ایک طرف اگر سنتوں کے چھوڑنے پر جو ہے جواب دہ ہونا پڑے گا، تو دوسری طرف جو ہے سنتوں کو اختیار کر لینا بھی یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں نہایت آسانی سے ان کو اختیار کر سکتا ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ان کی زندگی پڑھنے سے پہلے اپنے ہر عمل اور اپنے ہر انداز زندگی میں حضور نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا عزم کر لینا چاہیے، انشاءاللہ دونوں جہان کی عافیت کاملہ حاصل ہوگی۔